ابھی کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کھارا تو ختم کیا، جہیز کیوں لیا؟ میں نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، ناجائز ہے۔ میں نے کب کہا کہ جائز ہے؟ میں اگر ایک غلط کام کروں تو وہ جائز تو نہیں ہو جاتا، وہ رہے گا ناجائز۔ لیکن جہیز دینے والے بچی والے ہوتے ہیں، اب ان کو ایک آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ 35-40 خاندان مل کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے جہیز کا بوجھ جو بچی کے والد کے اوپر ڈالا ہوا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم اس بوجھ کو ختم کریں گے، ہم بچی دیں گے آپ کے گھر میں، جہیز نہیں دیں گے، اور وہ بھی اس بات کے اوپر راضی۔ کل تم بچی دو گے، جہیز نہیں دو گے۔ اس حیثیت سے اجتماعی سوچ پیدا کی جائے، مختلف خاندان مل کر ایک اجتماعی سوچ پیدا کریں تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ وگرنہ بچی والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے بچی کو جہیز نہ دیا تو ہو سکتا ہے میری بچی کی آبادی کی صورت ہی نہ بنے۔ 3-4 بچیاں ہیں جس شخص کی، 3 کو اس نے جہیز دے دیا ہے، اب ایک بچی کو نہ دے، اس کے احساسات محرومی کے جذبات بھی آڑے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طویل عنوان ہے جس کے اوپر میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ میرے دست و بازو بنے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط پروگرام کی ضرورت ہے۔ کئی رسمیں ہوتی ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کئی رسموں کی جکڑ بندی اتنی مضبوط ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط پلان کی ضرورت ہے جو شاید میرے اکیلے کے بس میں نہ ہو۔ لہذا اعتراض کر دینا، میں کسی آدمی کے اوپر اعتراض کر دوں، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن ایک متبادل نظام پیش کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور ہماری تنزلی کا وجہ بھی یہ ہے کہ پوری قوم تبصرہ نگار ہے، تجزیہ نگار ہے، اعتراض کنندہ ہے، اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ اس میں ایک یونٹی، وحدت اور ایک جماعتی شکل میں ایک محنت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔